بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہد انور فرام مائی چینل موٹیویٹرز اینڈ ٹرینرز۔ آج میں لاہور کے ایک مشہور چوک میں ایک بس سٹاپ کے پاس سے گزر رہا تھا۔ یہاں پر کچھ نوجوان دو خواجہ سراؤں کا مذاق اڑا رہے تھے، انہیں طرح طرح سے پریشان کر رہے تھے اور تنگ کر رہے تھے، اور وہ خواجہ سرا جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اور شرماتے ہوئے جو ہے وہ ان سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنے آپ کو کسی طرح سے اس سچویشن سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتنے میں وہاں پہ ایک رکشہ آ کے رکا اور وہ جلدی سے وہ دونوں خواجہ سرا اس رکشے میں بیٹھ گئے، چنچی رکشہ میں۔ تو ایون کہ ان کے رکشہ میں بیٹھنے کے دوران اس وقت بھی ان نوجوانوں میں سے ایک نے ان کے ساتھ نازیبا حرکت کر دی۔ ان میں سے ایک کو اس نے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر چھوا۔ جب یہ حرکت اس نے کی تو ایون اس کے جو باقی وہ سارے ساتھی جو نوجوان ادھر موجود تھے وہ اس سے بڑے محظوظ ہوئے اور ایک دوسرے سے لپٹ کے اور ایک دوسرے پہ گر کے ہنسنے لگے، جیسے بہت محظوظ ہوئے، بڑا لطف آیا انہیں۔ اور ایون کہ جو رکشے میں بیٹھی ہوئی دوسری سواریاں تھیں ان کے چہرے پر بھی ہنسی تھی، ایک عجیب قسم کی، اور انجوائمنٹ کے تاثرات ان کے چہرے پر آ رہے تھے، اور وہ دونوں خواجہ سرا وہ شرمندہ اس طرح رکشے میں بیٹھ کے تو وہ چلتے بنے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے اس وقت اپنے معاشرے کے ایسے عناصر کے اوپر غصہ بھی آیا اور کچھ اپنے طور پہ شرمندگی بھی محسوس ہوئی کہ ہم تہذیب میں، تمیز میں، اقدار میں کتنے پیچھے رہ گئے۔ ہمارا نوجوان ایسا تو نہ تھا کہ یہ کون سا ٹولہ ہے، یہ کہاں سے پرورش پا کر یہ لوگ آئے ہیں۔ وہاں پر ان سے جو کہنا تھا سو میں نے وہ تو کہا۔ یہاں میں ہر مرد سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر وہ مرد پیدا ہوا ہے تو کیا اس میں اس کی اپنی کوئی ایفرٹ، اپنی کوئی طاقت، اپنا کوئی سکل، اپنی کوئی خوبی کار فرما ہے؟ کیا وہ اپنی مرضی سے مرد پیدا ہوا؟ اور اسی طرح اگر کوئی مکمل عورت ہے تو کیا وہ اپنی مرضی اور اپنی طاقت سے مکمل عورت پیدا ہوئی؟ کیا اس میں اس کی چوائس شامل تھی کہ بھئی ہاں تم نے کیا بننا ہے، تمہیں کیا بنایا جائے؟ کیا اس کی چوائس شامل تھی؟ تو جس طرح مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس میں ان کی اپنی کوئی چوائس شامل نہیں ہے، اپنی کوئی مرضی شامل نہیں ہے، اسی طرح سے مخنث کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس میں ان کی کوئی غلطی، کوئی چوائس نہیں ہے۔ اگر ان کو چوائس دی جاتی تو وہ کبھی بھی اس طرح کا پیدا ہونے کی خواہش نہ کرتے، وہ کبھی بھی ایسا فیصلہ نہ کرتے۔ اب جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ ذرا سوچیں کہ اگر ان کی جگہ پہ وہ خود ہوتے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوتا تو وہ کیا کر لیتے؟ کیا ان کا کوئی زور تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کو تخلیق کرنے میں ان کا کوئی زور تھا؟ کیا کر لیتے؟ اگر ان کی آنے والی نسلوں میں کوئی اس طرح کا پیدا ہو جائے تو کیا کر لیں گے؟ کوئی مان ہے اس کے اوپر؟ قرآن و حدیث کے مفہوم سے بھی یہ بات نکل کے سامنے آتی ہے کہ کسی کے عیب کے اوپر اس کو تانا مت دو، اس سے اس کا مذاق مت اڑاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی کمزوری، وہی کمی اللہ تعالیٰ تم میں بھی پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسروں کو ان کے عیب سے پکارنا یا ان کا تمسخر اڑانا اس کی وجہ سے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ تو جیسے کوئی ٹانگ سے لنگڑا ہے یا کوئی آنکھ سے نابینا ہے تو یہ اس کا عیب ہے، اسی طرح سے یہ جو مخنث لوگ ہیں ان میں جنسی طرح سے ایک کمی ہے تو وہ عیب ہے، اگر اس کا بھی تمسخر اڑائیں گے تو وہ اسی معنی میں جائے گا۔ آپ نے اوائڈ کرنا ہے، آپ کر لیں، آپ نے بات چیت نہیں کرنی، آپ نے ہاتھ نہیں ملانا، آپ نے ملنا ملانا نہیں ہے، آپ نے قریب نہیں ہونا، نہ ہو۔ ویسے تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ نے اوائڈ کرنا اپنی مرضی آپ کر لیں۔ لیکن خدارا یہ حقارت کو ظاہر کرنا، یہ بدتمیزی کرنا، مذاق اڑانا، ذلیل کرنا، چھیڑنا، اس چیز کو بند کریں۔ یہ تہذیب کے دائرے سے نکلی ہوئی، ہٹی ہوئی چیزیں ہیں، یہ بالکل ایک شعور رکھنے والے انسان کو زیب نہیں دیتی۔ اگر آپ کسی دوسرے کو بھی ایسا کرتے ہوئے دیکھیں، اسے بھی منع کریں۔ خدارا کسی کے
زخموں کو مت کریدیں، کسی کے درد سے مت کھیلیں، لوگوں کی آہوں سے بچیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے مردوں اور عورتوں میں جو نارمل لوگ بھی ہوتے ہیں، جب اگر شادی کے بعد 1 سال 2 سال اگر ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ڈیلے کر دیتے ہیں، تو ان کا درد کتنا بڑا ہوتا ہے، جانتے ہیں اس چیز کو؟ 1 2 سال کے اندر ہی ان کا درد کس لیول کا ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے تو ساری زندگی اس طرح رہنا ہوتا ہے، تو ان کا درد کس لیول کا ہے؟ یہ حقارت اور تان و طنز کے حقدار نہیں ہیں، بلکہ ہمدردی اور محبت کے حقدار ہیں۔ اور یہاں پہ میں مخنث حضرات سے بھی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ خدارا اپنی عزت خود کروائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خاصیت آپ کو نہیں دی، اگر یہ ایک خوبی آپ کے اندر نہیں ہے، تو 100 اور آپ کے اندر ہوں گی۔ تو جو آپ کے پاس ہیں انہیں پہچانیں اور انہیں استعمال کریں، اپنا باعزت روزگار تلاش کریں اور لوگوں کو موقع ہی نہ دیں کہ وہ آپ کا مذاق اڑا سکیں۔ کچھ خواجہ سرا حضرات بڑی بڑی اچھی پوزیشنز کے اوپر ہیں، بڑے اچھے بزنسز کے اندر ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے جیسے دوسرے لوگوں کی سپورٹ کریں، انہیں بھی باعزت شعبوں کے اندر، باعزت پیشوں کے اندر لے کر آئیں، اور کوشش کریں کہ آپ اپنی کسی طاقت یا اپنے کسی سکل کو، جو آپ کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہے، اس کو اتنا گرو کر لیں کہ اس ایک کمی کی طرف کسی کی نظر ہی نہ جائے۔ انسان جیسا ہے، جس طرح کا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اس کو ایکسیپٹ کریں اور اپنی کمیوں کو پہچانیں، اپنی خوبیوں کو بھی پہچانیں، اور اپنی کمیوں کے اوپر واویلا کرنے کی بجائے اپنی طاقت کو، اپنی خوبیوں کو استعمال کریں اور ان کی بیس کے اوپر معاشرے کے اندر اپنا مقام بنائیں۔ تو دوسرے لوگوں کو تو ہدایت کرنی چاہیے، یعنی ان کو تو باز آنا چاہیے، لیکن خود خواجہ سراؤں کو بھی اپنی عزت کرنا اور اپنی عزت کروانا سیکھنا پڑے گا۔ آج کل آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا، کچھ نام سامنے آ رہے ہیں، مجھے وہ نام تو ابھی یاد نہیں ہے، کہ وہ کچھ خواجہ سرا لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اس پیشے کو چھوڑ کر، یعنی وہ جو ناچ گانے والے پیشے میں لگے ہوئے تھے، اس کو چھوڑ کر وہ دین کی طرف آئے، انہوں نے تبلیغ سٹارٹ کی، اپنی زندگی کو یکسر چینج کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی۔ تو ہر خواجہ سرا جو ہے وہ ایک انسان ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو وہ بھی عبادت کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا، اور اگر وہ یہ سارا کچھ کرتا ہے اور وہ مذہب کی طرف بھی راغب ہوتا ہے اور اپنا باعزت پیشہ بھی تلاش کرتا ہے، تو اپنے آپ کو وہ بالکل باقی دوسرے معاشرے کے جو عام لوگ ہیں ان میں فٹ کر لے گا، انفٹ نہیں رہے گا معاشرے کے اندر۔ جب وہ معاشرے کے اندر انفٹ نہیں رہے گا تو پھر آہستہ آہستہ یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی، یعنی وہ ایک جو خاص نظر ان لوگوں پہ جاتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمارے معاشرے کے اس حصے کو بھی باعزت طور پر زندگی گزارنے کے مواقع فراہم فرمائے، آمین۔